خوش طبی اور مزہ زندگی اور زندہ دلی کی علامت ہے، بشرط یہ کہ فحش، عریانی اور جھوٹ سے پاک ہو۔ واقعاتی مزہ نفس انسانی کے لیے خوشی کا سبب اور نئی زندگی کا ذریعہ اور تازگی کا سبب ہوتا ہے، جسے تازہ دم ہو کر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گویا مزاح و خوش طبی در حقیقت افادہ و استفادہ کا ایک مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ ایک جلاہے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کے لیے عرق یا پانی میں دوا کو بھگو کر اس کا علاج تجویز کر رہا ہے، اور کسی مریض کے لیے املی کے کٹھارے تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے نہ کر سکے؟ اور اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا، میرے لیے ایک بڑا عمامہ بنا دے۔ اس نے کہا کہ کس چیز نے تجھے اتنا بلند پرواز کر دیا؟ وہ بولا، میں تو اب حکیم بنوں گا۔ وہ بولی، ایسا نہ کر بیٹھنا، جب لوگوں کو جان سے مارے گا تو لوگ تجھے سنگوا دیں گے۔ اس نے کہا، یہ اٹل ارادہ ہے۔ آخر کار بڑا پگڑا باندھ کر مکتب شروع کر دیا گیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھے اور لوگوں کے لیے دوائیاں تجویز کرتے رہے اور کافی روپے کمائے، اور کئی دن ایسا کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک گولی بنا لیتا ہوں اور ہر بیمار کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس نے کہا، یہ کام چھوڑ دے۔ حکیم جی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس گفتگو سے دوسرے دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم جی کے مکتب کی طرف ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنے مالکہ سے کہا، جو سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس نے کہا، اس کو بلا لے۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے، اور حال یہ تھا کہ اس بیماری کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر وہ یہ نہ سمجھی تھی۔ حکیم جی نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریضہ نے خوب کھائی تو ذوف جاتا رہا اور اٹھ کر بیٹھی۔ پھر تو خوب واہ واہ ہوئی۔ شد یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس نے اس کو بلا کر جس مرض میں وہ مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوا کہہ دی جو اس کو موافق آ گئی۔ اس کے بعد سلطان کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت پہنچی جو اس جلاہے کو پہچانتی تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، یہ شخص ایک جلاہے ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا، اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی، اور فلاں عورت کو اسی کے علاج سے صحت ہوئی۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات تسلیم نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کر لو۔ اور انہوں نے کچھ سوالات تجویز کر کے اسے کیے۔ اس نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کر دوں گا تو تم جواب کو نہیں سمجھ سکو گے، لیکن جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو طبیب ہو۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو، کیا تمہارے ہاں بڑا شفا خانہ نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا اس میں ایسے بیمار نہیں جو مدت سے پڑے ہوئے ہوں؟ لوگوں نے کہا ہے۔ اس نے کہا، بس ان کا علاج کیے دیتا ہوں تو دیکھو گے کہ سب کے سب عافیت کے ساتھ گھنٹہ بھر میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ پھر شفا خانے کے دروازے پر پہنچا اور لوگوں سے کہا، تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے، اور تنہا داخل ہوا۔ اس کے ساتھ صرف افسر شفا خانہ تھا۔ اس نے افسر سے کہا کہ جو کچھ عمل میں کروں گا، اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو میں تجھے پھانسی دلا دوں گا، اور اگر تو خاموش رہا تو مالا مال کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں نہیں بولوں گا۔ اس کو حلف بالطلاق دلایا۔
پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس اس شفا خانے میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ لے آؤ۔ وہ بہت سا تیل لے آیا۔ اس نے وہ ایک بڑے دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ ان میں سے ایک مریض سے کہا تیری بیماری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے کہ اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی درد تھا سر میں۔ حکیم جی نے کہا پھر شفا خانے میں تو کیوں پڑا رہا جب اچھا ہو چکا ہے؟ اس نے کہا بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں۔ حکیم جی نے کہا تو چلا جا اور لوگوں سے کہتا جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہہ گیا کہ میں حکیم صاحب کی آمد سے شفا یاب ہو گیا۔ پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا، اس سے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیماری اس طرح دفع ہو سکتی ہے کہ اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ، جی میں تو تندرست ہو چکا ہوں۔ حکیم جی نے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ مریض نے کہا میں تو آج ہی شام کو رخصت ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اب حکیم جی نے فرمایا اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ وہ نکل کر بھاگا، جان بچی لاکھوں پائے، اور مریض لوگوں سے کہتا گیا کہ حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی۔ یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔